وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا گئے، اور جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین الحمد للہ رب العالمین۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران اسلام، میں شفیق احمد شریفی، قاضی شہر پریاگ راج، بانی عبد المدارس و جامعہ دارالسلام، آپ حضرات سے مخاطب ہوں۔ ذکر شہدائے کربلا کی یہ دوسری نشست ہے۔ پہلی نشست میں آپ سید الشہداء، نوجوانان جنت کے سردار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت طیبہ کے تعلق سے کچھ معلومات سماعت فرما چکے ہیں۔ آج کی دوسری نشست میں یہ بتانا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد یزید کیسے مسند نشین ہوا، اور پھر معرکہ کربلا کا وجود کس طرح ہوا۔ پہلے امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں یہ چند مصرع سماعت فرما لیں۔ جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے ملت کو دھویا وہ حسین، جو جواں بیٹی کی میت پر نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ بھی نہ کھویا وہ حسین، جس نے قانون شرع جاں دے کے پورا کر دیا، بیعت باطل نہ کی اور راہ حق نے سر دیا۔ ہزارہ ہزار رحمتیں ہوں سرکاری عالی مقام اور آپ کے ان رفقا پر جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے میدان کربلا میں اپنی جانوں کو نثار کر کے اسلام کو قیامت تک کے لیے بچا لیا۔ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق کے حاکم تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے مبارکہ میں ملک شام فتح ہوا تو آپ نے دمشق کا حاکم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت یزید بن ابو سفیان کو مقرر فرمایا تھا۔ اتفاق سے اپنے بھائی کے ساتھ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ملک شام گئے تھے، جو انہیں کے پاس رہ گئے تھے۔ جب حضرت یزید بن ابو سفیان کے انتقال کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنی جگہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاکم مقرر کر دیا۔ یہ تقرر
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے خلافت میں ہوا۔ آپ نے ان کے تقرر کو برقرار رکھا اور پورے عہد فاروقی میں وہ دمشق کے حاکم رہے، یہاں تک کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے عہد خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پورے ملک شام کا حاکم بنا دیا۔ اس طرح آپ نے عہد فاروقی و عثمانی میں بحیثیت حاکم 20 سال حکومت کی اور پھر بعد میں بحیثیت خلیفہ 20 سال حکمراں رہے، جیسا کہ تاریخ الخلفاء میں یہ پورا واقعہ موجود ہے۔ علامہ ابو اسحاق اپنی کتاب نور العینین فی مشہد الحسین میں تحریر فرماتے ہیں کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو یزید نے پوچھا کہ ابا جان آپ کے بعد خلیفہ کون ہوگا؟ آپ نے فرمایا خلیفہ تو ہی بنے گا، مگر جو کچھ میں کہتا ہوں اسے غور سے سن، کوئی کام حضرت امام حسین کے مشورے کے بغیر مت کرنا، انہیں کھلائے بغیر نہ کھانا، انہیں پلائے بغیر نہ پینا، سب سے پہلے ان پر خرچ کرنا، پھر کسی اور پر، پہلے انہیں پہنانا پھر خود پہننا۔ میں تجھے حضرت امام حسین، ان کے گھر والوں اور ان کے کنبے بلکہ ساری بنی ہاشم کے لیے اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ یہ بات بھی تاریخ الخلفاء میں موجود ہے۔ اے بیٹے، خلافت میں ہمارا حق نہیں، وہ امام حسین اور ان کے والد حضرت علی اور ان کے اہل بیت کا حق ہے۔ تم چند روز خلیفہ رہنا، پھر جب حضرت امام حسین پورے کمال کو پہنچ جائیں پھر وہی خلیفہ ہوں گے یا جسے وہ چاہیں گے، تاکہ خلافت اپنی جگہ پہنچ جائے۔ ہم سب امام حسین اور ان کے نانا کے غلام ہیں، انہیں ناراض نہ کرنا، ورنہ تجھ پر اللہ اور رسول ناراض ہوں گے تو پھر شفاعت کون کرے گا؟ علامہ خطیب تبریزی رحمۃ اللہ علیہ تحریر فرماتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات ماہ رجب 60 ہجری میں لقوہ کی بیماری سے مقام دمشق میں ہوئی، جبکہ آپ کی عمر مبارک 78 سال تھی۔ اکمال فی اسماء الرجال میں یہ بات موجود ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرض وفات میں بار بار فرماتے تھے یا لیتنی کنت رجلا من قریش بذی طویٰ ولم ارى من هذا الامر شیئا، یعنی کاش میں قریش کا ایک معمولی انسان ہوتا جو ذی طویٰ گاؤں میں رہتا اور ان جھگڑوں میں نہ پڑتا جن میں پڑ گیا، اور بوقت وفات آپ نے وصیت فرمائی کہ میرے پاس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی لنگی، حضور کی چادر اور کرتا مبارک ہے، کچھ ان کے بال اور ناخن اقدس کے تراشے ہیں، مجھے کفن میں حضور کا کرتا پہنایا جائے، حضور کی چادر میں لپیٹا جائے، حضور کی لنگی مجھے باندھ دی جائے، اور میرے اعضاء پر جن سے سجدہ کیا جاتا ہے حضور کے منہ مبارک اور تراشے ناخن اقدس رکھ دیے جائیں، اور مجھے ارحم الراحمین کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا جائے۔ یہ مرقات شرح مشکات جلد 5 صفحہ 628 میں موجود ہے۔ روایت ہے کہ جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر پہنچی تو آپ نے فرمایا مکہ والوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ شریف سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا، تو وہاں کبھی خلافت نہ ہوئی اور نہ آئندہ ہوگی، اور مدینہ منورہ میں خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا، تو وہاں سے خلافت نکل گئی، اب کبھی وہاں خلافت نہ ہوگی۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ اتنا زمانہ گزر گیا مگر آج تک حرمین شریفین دارالخلافت نہ بنے۔ مکہ معظمہ میں اگرچہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دعویٰ کیا تھا، مگر وہ صرف خلافت کی صورت تھی، حقیقت میں خلافت نہ تھی، لیکن مدینہ منورہ میں آج صورتاً بھی خلافت نہ ہوئی کہ حضرت سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے کوفہ کو اپنا دارالخلافت بنایا، اور ان کے بعد کسی خلیفہ نے مدینہ منورہ کو دارالخلافت نہیں بنایا،
اور یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کھلی ہوئی کرامت ہے۔ اور آپ کی دوسری کرامت یہ ہے کہ جب آپ نے یزید کو اپنا ولیعہد مقرر کیا تو دعا فرمائے مولا تعالیٰ اگر یزید اس کا اہل نہ ہو تو اس کی سلطنت کو کامل نہ فرما۔ چنانچہ آپ کی دعا کے مطابق ہوا کہ یزید پلید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد 3 سال کچھ ماہ زندہ رہا مگر اس کی سلطنت پائے تکمیل کو نہ پہنچ سکی۔ اور آپ کی ایک کرامت وہ ہے جسے عارف باللہ مولانا جلال الدین محمد رومی قدس سرہ نے اپنے مثنوی شریف کے دفتر دوم میں طے فرمایا ہے۔ یہ مثنوی شریف زبان فارسی میں ہے، میں اس کا ترجمہ آپ حضرات کے سامنے کر رہا ہوں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ مومنوں کے ماموں یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اپنے محل میں سوئے ہوئے تھے۔ اچانک ایک شخص نے ان کو بیدار کیا۔ جب آپ کی آنکھ کھلی تو وہ چھپ گیا۔ پھر آپ نے پورے کمرے میں غور سے نظر ڈالی تو دیکھا کوئی پردے کے پیچھے چھپنے کی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا چھپنے والے تو کون ہے؟ تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام ظاہری نام ابلیس شقی ہے۔ آپ نے فرمایا تو نے مجھے کیوں بیدار کیا؟ ابلیس نے کہا کہ نماز کا وقت ختم ہو رہا ہے، آپ کو مسجد میں بہت جلد جانا چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ تو کسی مسلمان کو بھلائی کی طرف ہرگز نہیں بلا سکتا، یقیناً تیری غرض کوئی اور ہوگی۔ اس نے کہا اس کے علاوہ میری کوئی غرض نہیں ہے، میں ہمیشہ اچھے لوگوں بھلائی کی طرف رہنمائی کرتا ہوں اور برے لوگوں کی بھی پیشوائی کرتا ہوں۔ میں باغباں ہوں، ہری شاخوں کی دیکھ بھال کرتا ہوں، سوکھی ٹہنیوں کو کاٹتا ہوں۔ اگر ہم نے آپ کو دین کے لیے بیدار کیا تو آپ تعجب نہ کریں، ہماری پرانی اور خاص عادت یہی ہے۔ آپ نے فرمایا مکار تو اور بھلائی کی طرف رہنمائی کرے، یہ سب فریب کی باتیں ہیں، سچ بتا کہ تو نے ہمیں بیدار کیوں کیا ہے؟ جب تک تو سچی بات نہیں بتائے گا میں تو جانے نہیں دوں گا۔ آخر ابلیس سچی بات بتانے پر مجبور ہو گیا۔ دبی زبان سے اس نے کہا امیر معاویہ بیدار کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز باجماعت ادا فرما لیں، کیونکہ اس وقت اگر نماز قضا ہو جاتی تو آپ دل سے آہو بکا کرتے۔ اس افسوس کرنے اور رونے عاجزی کرنے سے آپ کو 200 رکعت سے زیادہ کا ثواب مل جاتا، اور زیادہ ثواب ملنے سے مجھے تکلیف ہوتی، اس لیے میں نے آپ کو بیدار کر دیا۔ میں حاسد ہوں، حسد سے میں نے ایسا کام کیا تاکہ ثواب زیادہ نہ ملنے پائے۔ میں آپ کا دشمن ہوں، میرا کام مکاری اور فریب ہے۔ آپ نے فرمایا اب تو نے سچ کہا اور اپنے اس بیان میں تو سچا ہے، تجھ سے ہی ہوگا اور تو اسی لائق ہے۔ ابلیس جو کسی قبضے میں نہیں آتا ہے وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو گرفت سے نہیں نکل سکا اور نہ ان کو فریب دے سکا، یہ آپ کی واضح کرامت ہے۔ آپ پر کچھ اعتراضات بھی کیے جاتے ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی ذات پر کچھ لوگ اعتراضات کرتے ہیں، ہم ان کے اعتراضات کو بتا کر آپ کو ان کا مدلل جواب بھی انشاءاللہ دینے کی کوشش کریں گے۔ پہلا اعتراض یہ ہے کہ امیر معاویہ نے ہزاروں مسلمانوں کو قتل کیا اور کرایا۔ اگر یہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جنگ نہ کرتے تو مسلمانوں کا اتنا قتل نہ ہوتا اور مومن کو قتل کرنے والا ہمیشہ جہنم میں رہے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ لہذا امیر معاویہ اس آیت کے احکام میں داخل ہیں۔ یہ اعتراض کرنے والے اعتراض کرتے ہیں، خصوصاً روافض۔ اس اعتراض کے 2 جواب ہیں، اول الزامی اور وہ یہ ہے کہ پھر تو حضرت عائشہ صدیقہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی یہی الزام عائد ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ان لوگوں نے بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جنگ کی جس میں ہزاروں مسلمان شہید ہوئے، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنتی ہونا ایسا ہی یقینی ہے جیسا کہ جنت کا ہونا، اس لیے کہ ان کے جنتی ہونے پر قرآن کی آیت شاہد ہے، اور حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قطعاً جنتی ہیں، اس لیے کہ دونوں حضرات عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔
اور اس اعتراض کا دوسرا جواب تحقیقی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مومن کے قتل کے 3 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے قتل کو حلال سمجھے، اور یہ کفر ہے، اس لیے کہ مومن کا قتل حرام قطعی ہے، اور حرام قطعی کو حلال سمجھنا کفر ہے۔ آیت کریمہ میں قتل کی یہی صورت مراد ہے، اس لیے کفر والا ہی جہنم میں ہمیشہ رہے گا، نہ کہ ایمان والا۔ دوسرا یہ کہ مومن کے قتل کو حلال نہیں سمجھتا، مگر دنیاوی جھگڑے میں اسے قتل کر دیا، یہ کفر نہیں بلکہ فسق اور گناہ کبیرہ ہے۔ جیسے نہ حلال سمجھتے ہوئے شراب پینا اور نماز کا قصداً ترک کرنا، اور تیسری صورت خطا اجتہادی سے ایک مومن کا دوسرے مومن کو قتل کرنا، یہ نہ کفر ہے نہ ہی فسق۔ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی جنگ اسی تیسری قسم میں داخل ہے۔ آپ مجتہد تھے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرمان سے پہلے معلوم ہو چکا ہے، اور مجتہد اگر اپنے اجتہاد میں خطا کرے تو اس پر کوئی مواخذہ نہیں۔ اگر ہمارا یہ جواب معترض کو تسلیم ہوئی تو پھر یہی اعتراض حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہوگا کہ انہوں نے بھی حضرت عائشہ، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگ میں بے شمار مومنوں کو قتل کیا اور کرایا۔ اللہ عز و جل ایسے نادانوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اہل بیت سے دشمنی تھی، اس لیے انہوں نے اہل بیت کو ستایا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے علی کو ستایا اس نے مجھ کو ستایا۔ امیر معاویہ نے اہل بیت سے جنگ کی، اور حضور نے فرمایا جس نے ان سے جنگ کی اس نے مجھ سے جنگ کی، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے والا مومن کب ہو سکتا ہے؟ اس اعتراض کا بھی 2 جواب ہے۔ اول الزامی، اور وہ یہ کہ حضرت عائشہ، حضرت طلحہ، حضرت زبیر پر بھی یہی اعتراض وارد ہوگا۔ ان حضرات نے بھی حضرت علی سے جنگ کی ہے، بلکہ کوئی مخالف حضرت علی کے بارے میں بھی یہی کہہ سکتا ہے کہ ان کے دل میں حضرت عائشہ، حضرت طلحہ اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے بغض و عداوت تھی۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کے بارے میں فرمایا من ابغضہم، یعنی جس نے صحابہ سے بغض رکھا اس نے میرے بغض کے سبب ان سے بغض رکھا۔ غرضے کی حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ پہ اس ان کا اعتراض کرنے سے بہت سے صحابہ اور اہل بیت پر اعتراض وارد ہوگا۔ خدا تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اب اس اعتراض کا دوسرا جواب تحقیقی ہے، وہ یہ ہے کہ مخالفت اہل بیت کی 3 قسمیں ہیں۔ اول حضور کے اہل بیت ہونے کے بنیاد پر ان سے جلنا، اور یہ کفر ہے، کیونکہ اس بنیاد پر ان سے جلنا حضور سے دشمنی کی خبر دیتا ہے، جو کفر ہے۔ دوسرے کسی دنیاوی وجہ سے ناراض ہونا، اگر اس میں نفسانیت شامل ہے تو گناہ ہے، ورنہ نہیں، جیسا کہ حضرت علی، حضرت فاطمہ کے مابین خانگی معاملات میں بارہا شکر رنجی ہوئی ہے۔ تیسرے خطۂ اجتہادی کی بنیاد پر اہل بیت سے نا اتفاقی ہو جائے، یہ نہ کفر ہے نہ گناہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عائشہ کی تمام جنگیں اسی تیسری قسم کی تھیں۔ ان سب کے سینے میں ایک دوسرے کے کینے سے پاک ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اپنے مسند میں روایت کرتے ہیں، ایک شخص نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے کوئی مسئلہ پوچھا، آپ نے فرمایا اسأل علیًا فہو عالم، اس مسئلے کو حضرت علی سے پوچھو کہ وہ بڑے عالم ہیں۔ اس نے کہا آپ ہی مسئلہ بتا دیں کہ آپ کا جواب مجھے ان کے جواب سے زیادہ پسند ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرمایا کہ تو نے بہت بری بات کہی کہ کیا تو ان سے نفرت کرتا ہے جن کی عزت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، اور جن سے حضور نے فرمایا انت منی بمنزلۃ ہارون و موسیٰ الا انہ لا نبی بعدی، یعنی علی تو میرے لیے ایسے ہو جیسے حضرت موسیٰ کے لیے حضرت ہارون، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ پھر حضرت معاویہ نے فرمایا اے مسئلہ پوچھنے والے سن، حضرت علی کی عظمت کا حال یہ ہے کہ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو کوئی مشکل مسئلہ درپیش ہوتا وہ حضرت علی سے حل کراتے تھے۔ اتنا فرمانے کے بعد آپ نے اس سے فرمایا قم لا اقام اللہ رجلیک، تو میرے پاس سے اٹھ جا، اللہ تیرے پیروں کو قیام نصیب نہ فرمائے۔
وہ شخص آپ سے کہ یہاں سے وظیفہ پاتا تھا، مگر حضرت علی کی شان میں اس بے ادبی کے سبب سے آپ نے اس کا نام وظیفہ پانے والے رجسٹر سے خارج کروا دیا۔ محمد بن محمود عاملی نے فائص الفنون میں تحریر فرمایا ہے کہ حضرت معاویہ کے مجلس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ذکر کیا گیا تو آپ نے فرمایا علی شیر تھے، علی 14ویں رات کا چاند تھے، اور علی رحمت خدا کی بارش تھے۔ خادم میں سے کسی شخص نے پوچھا کہ آپ افضل ہیں یا علی؟ تو آپ نے فرمایا خطوط من علی خیر من آل ابی سفیان، علی کے نقش قدم ابو سفیان کے آل سے بہتر ہیں۔ اور شیخ نور الحق بخاری شریف کے ترجمے میں فرماتے ہیں جنگ جمل کے دن حضرت علی نے حضرت طلحہ جو حضرت عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھے ان کی لاش کو دیکھا تو حضرت علی اس قدر روئے کہ ان کی داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ اور علامہ فرحاربی مؤلف نبراس لکھتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ جمل سے الگ ہو کر نماز پڑھ رہے تھے، کسی حالت میں حضرت علی کے ایک سپاہی عمر بن جرموز نے ان کو شہید کر دیا۔ جب ان کی تلوار حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، ابن صفیہ یعنی حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کے قاتل کو جہنم کی خوشخبری دے دو۔ یہ سن کر عمر بن جرموز نے کہا اے علی آپ کا معاملہ عجیب ہے، اگر ہم آپ سے لڑیں تو بھی جہنمی اور آپ کی طرف سے لڑیں تو بھی جہنمی۔ یہ کہہ کر غصے میں اس نے اپنے پیٹ میں تلوار گھونپ کر خودکشی کر لی۔ ان واقعات سے واضح طور پر معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کرام میں اختلاف ضرور ہوا مگر یہ ایک دوسرے کی عزت کرتے تھے، آپس میں محبت رکھتے تھے، ان کے سینے ایک دوسرے کے بغض و عداوت اور کینے سے پاک تھے۔ جیسے کہ بھائی بھائی میں اختلاف ہو جاتا ہے یہاں تک کہ نوبت لڑائی تک پہنچ جاتی ہے، مگر ایک دوسرے سے بغض و عداوت نہیں رکھتا۔ خلاصہ یہ کہ اختلاف اور چیز ہے، بغض و عداوت اور چیز ہے۔ صحابہ میں آپس میں اختلاف رہا مگر کین اور بغض نہیں رہا۔ تیسرا اعتراض یہ ہے جو بہت اہم سمجھا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ امیر معاویہ نے اپنی زندگی میں یزید کو خلیفہ مقرر کر دیا۔ اس میں انہوں نے 3 غلطیاں کی۔ اول یہ کہ خلیفہ کا انتخاب عام لوگوں کی رائے سے ہونا چاہیے، انہوں نے یزید کو خود کیوں خلیفہ بنا دیا۔ دوسرے یہ کہ اپنے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا قانون اسلام کے خلاف ہے۔ تیسرے یزید جیسے فاسق و فاجر کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور دے دینا ان کا سب سے بڑا جرم ہے۔ کربلا کے سارے واقعات کی ذمہ داری انہی پر ہے۔ اگر وہ یزید کو خلیفہ نہ بناتے تو کربلا کا ایسا دردناک واقعہ نہ ہوتا، اور جب یزید جیسے فاسق و فاجر کو نماز کا امام بنانا درست نہیں تو اسے امام المسلمین بنانا کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خلیفہ کا اپنی زندگی میں دوسرے کو خلیفہ بنانا جائز ہے، اس لیے کہ حضرت عمر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا تھا۔ اور آپ نے بیٹے کو اپنا جانشین بنانا تو یہ قرآن و حدیث سے منع نہیں ہے، اس لیے آج کل عام طور پر صوفی و مشائخ اپنی اولاد کو اپنا جانشین بناتے ہیں۔ جن لوگوں کو بیٹے کی جانشین بنانے پر اعتراض ہے وہ قرآن و حدیث سے اس کا غلط ہونا ثابت کریں۔ رہی یہ دلیل کہ خلفائے اربعہ میں سے کسی نے اپنے بیٹے کو جانشین مقرر نہیں کیا اس لیے ناجائز ہے، تو یہ دلیل غلط ہے۔ اس لیے کوئی خلفائے اربعہ کے نہ کرنے کے سبب اگر ناجائز ہو جائے تو انہوں نے بہت سا کام نہیں کیا ہے، جیسے قرآن مجید پر اعراب لگانا، حدیث شریف کو کتابی شکل میں جمع کرنا، فقہ کی تدوین وغیرہ، یہ سب کام ناجائز ہو جائیں گے۔ رہا یزید کا فسق و فجور تو یہ کہیں ثابت نہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی میں یزید فاسق و فاجر تھا، اور نہ یہ ثابت ہے کہ انہوں نے یزید کو فاسق و فاجر جانتے ہوئے اپنا جانشین بنایا۔ یزید کا فسق و فجور دراصل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ظاہر ہوا، اور فسق ظاہر ہونے کے بعد فاسق قرار دیا جاتا ہے، نہ کہ پہلے۔ دیکھیے ابلیس لعین پہلے معلم الملکوت اور عزت والا عظمت والا تھا، پھر جب اس سے کفر ظاہر ہوا تب اسے کافر قرار دیا گیا۔ تو فسق ظاہر ہونے سے پہلے یزید کو فاسق کیسے ٹھہرایا جا سکتا ہے، اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کیسے مورد الزام ہو سکتے ہیں؟ اگر کوئی روایت ایسی ہو جس سے یہ ثابت ہو
کہ حضرت میں معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کو یزید کے فسق و فجور کی خبر تھی، اس کے باوجود انہوں نے اسے اپنا ولی عہد مقرر کیا، تو وہ روایت جھوٹی ہے اور اس کا راوی کذاب ہے، اس لیے کہ وہ صحابے کا فسق ثابت کرتا ہے، جبکہ سارے صحابہ کا عادل متقی پرہیزگار ہونا جمہور کے نزدیک مسلم ہے۔ آقا کا ارشاد ہے اصحاب کل مدول بأیہم اقتدیتم اہتدیتم۔ یہی یہ بات یزید کو خلیفہ بنانے کے سبب کربلا کے سارے واقعات کی ذمہ داری حضرت معاویہ پر ہے، تو کوئی کہہ سکتا ہے نہیں، بلکہ حضرت امام حسن پر ہے، اس لیے کہ 40,000 سپاہی جنہوں نے جان قربان کرنے کی آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، اگر آپ ان کو لے کر حضرت معاویہ کا مقابلہ کرتے تو اسی زمانے میں ان کا قلع قمع ہو جاتا۔ یزید کو سارے ممالک اسلامیہ کے خلیفہ بنائے جانے کا سوال ہی نہیں رہ جاتا، مگر اس کے بجائے حضرت امام حسن نے خلافت کو سپرد کر دی اور انہوں نے یزید کو اپنا جانشین بنا دیا، تو دراصل واقعات کربلا کی ساری ذمہ داری تو حضرت امام حسن پر ہو جائے گی۔ پھر کوئی یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ حضور کے چچا حضرت عباس کی بیوی حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب بچہ پیدا ہوا اور وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہوئیں، تو حضور نے بچے کا نام عبداللہ رکھا اور فرمایا اذهبی بأبی الخلفاء، خلفاء کے باپ کو لے جاؤ۔ پھر فرمایا ھذا ابو الخلفاء حتی یکون منہم الصفاء حتی یکون منہم المہدی، یہ خلیفہ ہے، یہ خلیفہ کا باپ ہے، انہی میں سے صفا ہوگا، انہی میں سے مہدی ہوگا۔ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے پیٹ سے کئی مشت کے بعد پیدا ہونے والوں کے بارے میں بتا دیا کہ وہ خلیفہ ہوں گے، ان کے نام بھی بتا دیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوب جانتے تھے کہ حضرت معاویہ کے پشت سے یزید پیدا ہوگا، تو انہوں نے حضرت معاویہ سے کیوں نہیں وصیت کر دی تم یزید کو خلیفہ ہرگز مت بنانا، اور جب ساری باتوں کو جانتے ہوئے حضور نے منع نہیں فرمایا، تو واقعات کربلا کی ساری ذمہ داری انہی پر ہے۔ ابھی کوئی بدبخت یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یزید کو پیدا ہی کیوں کیا تھا، اور اگر پیدا کر دیا تھا تو معاویہ ہی کی زندگی میں اس پر موت واقع کر دیتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا، تو اس نے کسی کی کوئی خطا نہیں، کربلا کے خونی واقعے کی ساری ذمہ اللہ پر ہے۔ برادران اسلام، دیکھا آپ لوگوں نے اعتراض کرنے والے کہاں سے کہاں تک پہنچے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اور خدا تعالیٰ کو بھی نہیں چھوڑا اور ان پر بھی اعتراض کر دیا۔ یاد ہے ہمارے سنی بھائیوں، سلامتی اسی میں ہے کہ صحابہ کرام کے مابین جو اختلافات ہوئے ہیں ان میں بحث نہ کرو، ان کا معاملہ خدا تعالیٰ کے سپرد کر دو کہ اس میں پڑھنے سے ایمان جانے کا اندیشہ ہے۔ معزز سامعین، پانی پینے والے درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ نبی المی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ یزید حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا، جس کے کنیت ابو خالد ہے، یہ امیہ خاندان کا وہ بدبخت انسان ہے جس کی پیشانی پر نواس رسول جگر گوشے بطول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے قتل کا سیاہ داغ ہے، جس پر ہر زمانے میں لوگ ملامت کرتے رہے اور رہتے دنیا تک ایسی ہی ملامت کرتے رہیں گے۔ یہ بدباطن اور ننگے خاندان 25 ہجری میں پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام میسون بنت نجد الکلبی ہے۔ یزید بہت موٹا، بدنما، بدخلق، فاسق و فاجر، شرابی، بدکار، ظالم اور بے ادب اور گستاخ تھا۔ اس کی بدکاریاں، بےہودگیاں انتہا کو پہنچ گئی تھیں۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حنظلہ غسیل الملائکہ کے صاحبزادے وہ فرماتے ہیں واللہ ما خرجنا علی یزید حتی خفنا ان نرمی بالحجارۃ من السماء، یزید پر ہم نے اس وقت حملہ کی تیاری کی جب ہم لوگوں کو اندیشہ ہو گیا کہ اس کی بدکاریوں کے سبب ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش ہوگی، اس لیے کہ فسق و فجور کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنی ماں، بہنوں اور بیٹیوں سے نکاح کر رہے تھے، شرابیں پی جا رہی تھیں، دیگر منیات شریعہ کا اعلانیہ رواج ہو گیا تھا، اور لوگوں نے نماز ترک کر دی تھی، جیسا کہ تاریخ الخلفاء میں ہے۔ یزید نے مدینہ طیبہ، مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرائی۔ ایسے شخص کی حکومت گر کی چوپانی سے زیادہ خطرناک تھی۔ ارباب فراست
اصحاب اسرار اس وقت سے ڈرتے تھے جبکہ عنان سلطنت اس شقی کے ہاتھ میں آئی، اس لیے 59 ہجری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی دعا کی، اللہم انی اعوذ بک من رأس الستین و امارت الصبیان، یا رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں 60 ہجری کے آغاز اور لڑکوں کی حکومت سے۔ اس دعا سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ جو حامل اسرار تھے انہیں معلوم تھا کہ 60 ہجری کا آغاز لڑکوں کی حکومت اور فتنوں کا وقت ہے۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور انہوں نے 59 ہجری میں مقام مدینہ طیبہ میں رحلت فرمائی، جیسا کہ سوانح کربلا میں موجود ہے۔ یزید اور کے بارے میں احادیث کریمہ اور اقوال ائمہ بھی آپ سماعت فرمائیں۔ رویانی نے اپنے مسند میں صحابہ رسول حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اول ما یبدل سنتی رجل من بنی امیہ یقال له یزید، یعنی میری سنت کا پہلا بدلنے والا ایک شخص بنی امیہ کا ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ اور ابو یعلا اپنے مسند میں بسند ضعیف حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضور اقدس میں ارشاد فرماتے ہیں کہ میری امت ہمیشہ عدل و انصاف پر قائم رہے گی، یہاں تک کہ پہلا رخنہ اندازی بنی امیہ کا ایک شخص ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ علامہ صبان تحریر فرماتے ہیں کہ امام ابن حنبل رضی اللہ عنہ یزید کے کفر کے قائل ہیں، اور تجھے ان کا فرمان کافی ہے، ان کا تقویٰ اور علم اس امر کا متقاضی ہے کہ انہوں نے یہ بات اس لیے کہی ہوگی کہ ان کے نزدیک ایسے امور صریحہ کا یزید سے صادر ہونا ثابت ہوا ہوگا جو موجب کفر ہیں۔ اس معاملے میں ایک جماعت نے ان کی موافقت کی ہے، مثلا ابن جوزی وغیرہ، رہا اس کا فسق تو اس پر اتفاق ہے، بعض علماء نے خانے خاص اس کے نام سے لعنت کو جائز قرار دیا ہے۔ حضرت علامہ سعد الدین طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی قتل اور اہل بیت نبوت کے توہین و تجریح پر یزید کی رضا و خوشنودی تواتر سے ثابت ہے، لہٰذا ہم اس کی ذات کے بارے میں توقف نہیں کریں گے اور اسے برا بھلا کہیں گے، البتہ اس کے ایمان کے بارے میں توقف کریں گے، نہ اسے کافر کہیں گے نہ ہی مومن، جیسا کہ شرح قائد نسبی میں ہے۔ ماجد ابن جوزی سے پوچھا گیا یزید کو امام حسین کا شہید کرنے والا کہنا کس طرح صحیح ہے، جبکہ وہ کربلا میں شہادت کے واقعے کے وقت ملک شام میں تھا۔ انہوں نے شعر پڑھا جس کا ترجمہ یہ ہے کہ تیرا عراق میں تھا جبکہ تیر مارنے والا ذی سلم میں تھا، اے تیر مارنے والے تیرا نشانہ کس غضب کا تھا۔ نوفل بن ابو الفرات کہتے ہیں کہ میں ایک روز اموی خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ یزید کا کچھ ذکر آ گیا تو ایک شخص نے یزید کو امیر المومنین یزید بن معاویہ کہہ دیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس شخص سے فرمایا کہ تو اسے امیر المومنین کہتا ہے؟ پھر آپ نے حکم دیا کہ یزید کو امیر المومنین کہنے والے اس شخص کو 20 کوڑے لگائے جائیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ خاندان کے ایک فرد ہیں، مروان کے پوتے ہیں، خلیفہ عبد الملک بن مروان کے داماد ہیں، جن کے فضل و کمال تقوی پرہیزگاری کے بارے میں تو بتا دینا کافی ہے کہ ان کو خلفائے راشدین میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اس شخص کو جس نے یزید بدبخت کو امیر المومنین کہا کوڑے لگوائے اور سزا دی۔ اس واقعے سے وہ لوگ جو آج کل یزید کی حمایت کرتے ہیں اور اس کو امیر المومنین کہتے ہیں سبق حاصل کریں اور جان لیں کہ وہ یقیناً سزا کے مستحق ہیں۔ اگر آج بھی کوئی حضرت عمر بن عزیز جیسا ہوتا تو انہیں ضرور کوڑے لگواتا۔ اور اعلیٰ حضرت پیشوا امام اہل سنت امام محمد رضا عادل بریلوی رضی اللہ عنہ تعریف فرماتے ہیں یزید پلید علیہ ما یستحق من العزیز المجید قطعا یقیناً باجماع اہل سنت فاسق و فاجر جلی الکبائر تھا۔ اس قدر پر ائمہ اہل سنت کا اتباق و اتفاق ہے، صرف اس کی تکفیر اور لعن میں اختلاف فرمایا۔ امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے اتباع و موافقین نے اسے کافر کہتے ہیں اور بتخصیص نام اس پر لعن کرتے ہیں اور آیت کریمہ سے اس پر استدلال لاتے ہیں۔ شک نہیں کہ یزید نے
والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین خود کعبہ معظمہ روض طیبہ کی صد حرمتیاں کی، مسجد کریم میں گھوڑے باندھے، ان کی نیند و پیشاب منبر اطہر پر پڑے، 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی، مکہ و مدینہ اور حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے گئے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے گئے، غلاف کعبہ شریف پھاڑا اور جلایا گیا، مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اس نے اپنے خبیث لشکر پر حملہ کر دی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر ماہمرائیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گود کے پالے ہوئے تن ناظرین پر بعد شہادت گھوڑے دوڑائے گئے کہ تمام مستخوان مبارک چور ہو گئے، سر انور کی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ گھاتا کاٹ کر نیزے پر چڑھایا، منزلوں پر پھرایا، حرم محترم مخدرات مشکوئے ریاست رسالت قید کیے گئے اور بے حرمتی کے ساتھ ان خبیث کے دربار میں لائے گئے۔ اس سے بڑھ کر قطع رحم زمین میں فساد کیا ہوگا؟ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے۔ قرآن عظیم میں سراتن اس پر لعنہم اللہ فرمایا، لہذا امام احمد اور ان کے موافقین اس پر لعنت فرماتے ہیں، اور ہمارے امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت کی، اس سے فسق و فجور متباطن ہیں، کفر متباطن نہیں، اور بحال احتمال نسبت کبیرہ بھی جائز نہیں، نہ کہ تکفیر، اور امثال وعیدات مشروط بعد میں توبہ ہیں، بقولہ تعالیٰ فسوف یلقون غیا الا من تاب، اور توبہ تعد میں غرغرہ مقبول ہے، اس کے عدم پر جزم نہیں، اور یہی عابت و اسلم ہے، مگر اس کے فسق و فجور سے انکار کرنا، امام مظلوم پر الزام رکھنا ضروریات مذہب اہل سنت کے خلاف ہے، اور دلال و بد مذہبی صاف ہے، بلکہ انصافاً یہ اس قلب سے متصور نہیں جس میں محبت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا شمع ہو۔ اور تعریف فرماتے ہیں یزید بے شک پلید تھا، اسے پلید کہنا لکھنا جائز، اسے رحمت اللہ علیہ نہ کہے گا مگر ناصبی کہ اہل بیت رسالت کا دشمن ہے۔ برادران اسلام، جلیل القدر علماء محققین کے بیانات سے خوب اچھی طرح واضح ہو گیا کہ یزید کیسا تھا، اس نے کیسے کیسے مظالم ڈھائے، اور یہ بھی ظاہر ہو گیا کہ ہم اسے کیا کہہ سکتے ہیں اور کیا نہیں کہہ سکتے۔ جو لوگ امام الائمہ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کے ماننے والے ہیں اور اپنے آپ کو حنفی کہتے ہیں، ان کو چاہیے کہ اپنے امام کے طریقے پر چلیں، یعنی یزید کے بارے میں لعن و تکفیر سے احتیاطاً سکوت اختیار کریں، یہی اسلم ہے، اور جو لوگ اس کے فسق و فاجر ہونے کی سے انکار کریں اور اس کے لیے مومنین رضی اللہ عنہم کہیں یا امام مظلوم سیدنا حسین پر الزام رکھیں، ایسے لوگوں کو گمراہ، بد مذہب، اہل بیت نبوت کا دشمن اور خارجی سمجھیں، ان کا بیان سننے سے پرہیز کریں، ان کی کتابیں پڑھنے سے بچیں۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بعض جاہل جو کہتے ہیں کہ امام حسین نے یزید سے بغاوت کی تو یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک باطل ہے، اور اس طرح کی بولی خارجیوں کے ہذیانات میں سے ہے جو اہل سنت و جماعت سے خارج ہیں۔ انشاءاللہ بقیہ گفتگو اس کے بعد ہوگی تیسری نشست میں۔ وما علینا الا البلاغ۔